میں انہوں نے درج کیا ہوا ہے رموز بے خودی کے اندر، اور وہ واقعہ جو ہے وہ ان شارٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کی میرے خیال کو 15-16 سال کی 17 سال کی عمر ہوگی، اور وہ کوئی فقیر جو ہے وہ مانگنے آتا ہے ان کے گھر کے باہر، اور جس طرح فقیر ہوتے ہیں پھر وہ بہت زیادہ پرسسٹنٹ، تو وہ ان کو وہ جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کی وہ چھڑی لے کے تو اس کو دھکا دے دیتے ہیں، تو اس کا سارا کچھ چیزیں جو ہیں وہ گر پڑتی ہیں نیچے۔ تو وہ جس وقت یہ سارا جو فقیر کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں وہ گر رہا ہوتا ہے نیچے، تو وہ جو ہے اپنا ان کے والد جو ہیں وہ گلی کی کارنر سے جو ہے وہ ٹرن کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا وہ ہوتا دیکھتے ہیں وہ، اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ جو ہے وہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ ہوتا ہے، لیکن علامہ کو کچھ کہتے نہیں ہیں اس وقت، اور وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کو وہ بلاتے ہیں اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو تم نے یہ جو حرکت کی ہے آج، تو کیا تم کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے، اس چیز کا احساس ہے کہ قیامت کے روز جب یہ ساروں کی اس طرح اپنی جو کمپلینٹس جو بھی ہیں پیش کر رہے ہوں گے وہاں پہ رسول اللہ کے سامنے، تو یہ فقیر بھی اپنی جو ہے یہ شکایت لے کر ان کے سامنے جائے گا، اور ان کو یہ بیان کرے گا کہ میرے ساتھ اس بچے کے اس والد کے اس بندے کے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو مجھے یہ تم بتاؤ کہ وہاں پر تو سارے اس دن جو ہیں اولیاء اللہ اور شہداء اور ولی اللہ اور صالحین اور علماء اور سب گناہگار جو ہیں سب امت کے وہاں پہ موجود ہوں گے، تو یہ جب میری شکایت کرے گا آ کر، تو جب مجھ سے رسول پوچھیں گے کہ یہ جو ہے تمہارے ذمہ ایک بچے کی تربیت دی گئی تھی اور تم جو ہے اس تربیت کو پورا بھی نہیں کر سکے، اور یعنی کہ تم ایک مٹی کے تودے کو، یہ علماء کے الفاظ ہیں وہ شعر کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں، کہ تم ایک مٹی کے تودے کو انسان بھی نہیں بنا سکے تو تم مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں اپنی یہ سفید داڑھی اور میں کہاں اپنا چہرہ چھپاؤں گا۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ پڑھ کر جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو سارا جو علامہ کا سارا کلام ہے یا ان کی جو شاعری ہے وہ آدم گری کی جو ہے وہ آپ کو طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو انسان بناتی ہے۔ اینڈ دا تھنگ از دس کہ یہ جو والد نے ان سے اس چیز کا احساس ان کے اندر وہ پیدا کیا، یہ آئی تھنک ان کے جو تھا نا وہ لائف چینجنگ ان کا جو تھا ایک یہ واقعہ تھا۔ سو ان کی آپ وہ دیکھیں کہ یہ جو بھی آپ یہ پڑھیں گے ان کی یہ تھاٹ کو، تو وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے جو ہے وہ بنا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے، کس قسم کی فیتھ ہونی چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے جس کی بیسس کے اوپر آپ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ سو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا لاسٹ ٹائم میں نے جو لیکچر یہ جو بچے آئے تھے ان کو توحید کے اوپر
جو تھا وہ دیا تھا اس کو. توحید جو ہے وہ بنیادی چیز ہے, بنیادی آپ کی جس کے اوپر ساری آپ کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے آپ کی فیتھ کی, اور جو ہے علامہ کا سٹرکچر بھی ہے سارا جو توحید اور رسالت کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو پھر میں دہراؤں گا کہ یہ علامہ جس رات کو ان کا انتقال ہوا تو وہ جاوید اقبال ان کے کمرے میں جاتے ہیں, اور ان کی کیونکہ نظر تقریباً ختم ہو چکی تھی تو ان کو جو ہے وہ نظر نہیں تھا آتا, تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جاوید اقبال ان کو کہتے ہیں کہ میں جاوید ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جاوید بن کے دکھاؤ تو پھر کوئی بات بنے گی. تو جاوید کا مطلب ہے ایٹرنل, دائم, ہمیشہ رہنے والا, اور اس کو یہ مطلب کہ کہنے کے بعد کہ بھی تم ایٹرنل بن کے دکھاؤ, تو ان کے جو دوست تھے چودھری محمد حسین, تو ان کو وہ جو ہے وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ یہ میری وفات کے بعد جو ہے جاوید کو یہ جاوید نامہ سے جو ہے یہ خطاب جاوید جو ہے نظم اس کو ضرور پڑھا دینا. تو آپ اس نظم جو ہے اس کو آج اس کا ہی میں ابتدا کروں گا. اینڈ یہ وہ چیز ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ فالوئنگ دس پاتھ, فالوئنگ دس تھاٹ, فالوئنگ دس جو ہے وہ فیتھ کی جو بنیاد کے اوپر از سم تھنگ جو کہ آپ کی شخصیت سازی, آپ کی آدم گری, اینڈ اٹ ول میک یو جو اقبال کے مطابق ہے وہ آپ کو ایٹرنل بھی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے, وہ آپ کو اس درجے کے اوپر یہ چیز لے کے جا سکتی ہے, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. سو یہ ساری نظم جو ہے یہ توحید پر ہی بیسڈ ہے. توحید یہ آپ کو پریکٹیکلی کس طرح جو ہے وہ کرنی سکھاتی ہے. اس میں یہ میں آپ کو اس لیے تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ اس کو چیزوں کے اندر لنک وہ پیدا کر سکیں, اینڈ اس کے بغیر آپ کو 4 سٹیپس آگے سکھانے سے جو ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہونا. علامہ کی ایک نظم ہے, یہ 4 اشعار ہیں اس کے اوپر, جس کا نام ہے توحید. وہ کہتے ہیں کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام. یعنی کہ توحید جو تھی ایک زندہ قوت کس طرح تھی. علامہ کے نزدیک جو پرنسپل آف توحید ہے وہ از اے ورکنگ پرنسپل ان آر لائفز. جب تک وہ صرف زبانی کہنے سے جو ہے وہ توحید آپ کے اوپر اس طرح وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی, اس کا ایفیکٹ آپ کے اوپر, وہ آپ کی پرسنالٹی نہیں بدل سکتی جب تک آپ کو جو اس کو فالو کرنے میں جو عمل کی ضرورت ہے وہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ علم الکلام ایک ایسی کتاب تھی جو کہ یہ گریک فلسفی کے ساتھ جب ان کا ایک ربط پیدا ہوا مسلمانوں کا, تو وہ لاجک کی طرف جو تھا وہ ریلیجن کو لے گیا, اور لاجک ہی کے طور کے اوپر انہوں نے یہ اسلام کے اور اس طرح کے فیتھ کے مسائل جو تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہیں. ہاں وہ بھی ڈیولپ ہوئے اس کے بعد, یہ دونوں 2 ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ جو تھے اسلام کے اندر. تو اب وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ روشن اس ضو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو. روشن ضو بھی یہ روشنی ہی کو کہتے ہیں, کہ اگر ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں جو ہے وہ کردار نہ ہو, اگر تمہارا کردار جو ہے وہ توحید سے روشن نہیں ہوگا تو خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اگر آپ اس سے
اس کے ذریعے آپ اپنے اندر انلائٹنمنٹ نہیں پیدا کر سکتے، تو آپ سے وہ مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اصل صحیح مسلمان کا جو مقام ہے وہ آپ سے بھی پوشیدہ رہے گا۔ بنیاد ہی جو ہے وہ توحید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو واللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ تو اے میر سپاہ، اے مسلمانوں کے سردار، وہ میں نے تیری جو ساری جو فالوز جو ہیں اس کو میں نے دیکھے ہیں کہ قل ہو واللہ، یعنی کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی توحید ہی ہے نا۔ تو اس کی شمشیر سے خالی ہے نیام، یعنی کہ جو نیام ہے جس کو شید کہتے ہیں، جس کے اندر تلوار جس کور میں ڈالی جاتی ہے، وہ تو ہے لیکن تلوار نہیں ہے آپ کے پاس۔ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی ہے وحدت کردار سے، کردار ہے خام، کہ آپ کی جو افکار کی جو اس کی جو ایک وحدت ہے وہ کردار سے ہی خالی ہے، اس کے اندر یعنی کہ فکر بھی ویسی ہے اور کردار تو ہے ہی نہیں ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، امامت سرداری ان کی جو ہے کس طرح لیڈ کی جاتی ہیں نیشنز، وہ کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو یہ ایک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کم فہم جو ملا ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کا جو بھی یہ لیکچر، اس کو آپ 2 طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اس کو، کہ توحید آپ کو پریکٹیکلی کس طرح جو ہے سکھائی جائے گی۔ علامہ جو کہتے ہیں نا کہ توحید ایک ورکنگ پرنسپل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ایک ہے تو یہ ورکنگ پرنسپل آپ کی لائف کا کس طرح بن سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو، اف یو بلیو ان توحید، یو ہیو ٹو بلیو ان دیٹ ہیومن بینگ جو ہیں وہ ہیومن فریڈم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے کسی شخص کو غلام پیدا نہیں کیا، تم غلام بناتے ہو اس کو اپنا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایکوالٹی، اگر سارے فری ہیں تو پھر کوئی کسی کا کوئی غلام نہیں ہے، تو پھر سارے ایکول ہیں، اینڈ اف اگر ایکول ہیں تو پھر ہیومینٹی کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ اب یہ میں اس کو 2 طریقے سے لیتا ہوں کہ توحید جو آپ یہ اب وہ پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہ ساری چیز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی۔ یہ جو آپ نظم پڑھیں گے اس کے اندر خطاب جاوید کے اندر، اس میں یہ تینوں جو ہیں یہ ڈائمینشنز جو ہیں یہ اس کے اندر آپ کو مختلف طریقے سے ریفلیکٹ ہوتی نظر آئیں گی، اینڈ یو ول وہ سی اس میں کہ اس کو پریکٹیکلی آپ نے کس طرح پریکٹس میں کس طرح لے کے آنا آپ نے، اور یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے افیکٹ کرے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی کر رہی ہے اینڈ یو نو جس کو توحید کا کہ جس کو جو ہے ہمیں جو آپ وہ کہتے ہیں کہ فیتھ، ایمان جو ہے اس پہلو سے بھی آپ وہ دیکھیں، یہ مطلب سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے، یہ ہے تو یہ اس میں بھی آپ کو پھر یقین کرنا پڑے گا، لیکن اس کو آپ کو دیکھ لیں، میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں آپ کے لیے سہولت کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ایک کائنڈ آف ایز اے پرسن آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایز اے پیپل یہ پرسنل آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے،
ایٹیٹیوڈ آف لائف کیا آپ کی ہونی چاہیے. اور دوسرا جو ہے از لائک یہ تو آپ کا ایک پرسنل آ گیا نا, تو دس از ان کنیکشن ود all other people and communities and religion. So وہ اس چیز کو آپ وہ ذہن میں رکھیں, اور اسی کو ہم آج وہ اس سے وہ پڑھیں گے. یہ لمبی ایک نظم ہے. اگر آپ نے اقبال کو سمجھنا ہے تو دس از دا فرسٹ تھنگ جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. باقی تو وہ فلسفہ اور سارا کچھ ہے, وہ تو آپ اسرار خودی جب آپ پڑھیں گے تو دین یو کین ریڈ ہز فلاسفی اینڈ تھاٹ ان ڈیٹیل. سو یہ جو میں نے آپ کے لیے وہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ توحید جو ہے ورکنگ پرنسپل ان مسلمز اور اسلام کی لائف میں کس طرح بنتا ہے اور بننا چاہیے اور ہے, اور ہم نے کس طرح اس کو وہ کرنا ہے. یہ 2-3 علامہ کے اشعار ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا, یعنی کہ تم ایک عرب بھی ہو یا نان عرب. اجمی کا لفظ جو ہے وہ نان عربس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, یہ کہ یہ ایک غریب کہتے ہیں اجنبی کو فارسی کے اندر یا اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. یہ ایک اجنبی سی ایک لغت ہے, الفاظ ہیں جس کو یعنی کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں اسے. جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, لا الہ الا اللہ جو ہے وہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, اس کے اوپر دل اور روح سے اس کے اوپر عمل کرنا, اس سے بھی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی کہ آپ کی دل اور روح کی گہرائیوں سے اس کے اوپر یقین کرنا, تو تب وہ آپ کی جا کے فیتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور دل اور روح سے جو ہے اس کے اوپر یقین جو ہے وہ کرنے کا مطلب ہے پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ عمل کے بغیر یہ ایک صرف لفاظی چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. یعنی کہ آپ کو آپ کے تعلیمی نظام میں آپ کو توحید اس طریقے سے سکھانی چاہیے تھی جس طرح یہ علامہ بیان کر رہے ہیں, اینڈ وہ آپ کو نہیں سکھائی گئی فار واٹ ایور ریزن جو بھی ہیں. تو اور اس کا اب اثر یہ ہوا ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایتھیزم کا رجحان زیادہ ہے. آپ ایک طریقے سے وہ قرآن سے اور اسلام سے جو ہے وہ ڈسکنیکشن اسٹوڈنٹس کو ینگسٹرس کو نظر آتا ہے کہ یہ تو بات یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, فلانا نہیں. دوسرا جو ہے وہ آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ عالم دین سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے, اینڈ اس سے بھی جب وہ اتنا زیادہ اختلاف ایک دوسرے سے جو ہے وہ مارنے مرنے کی حد تک کرتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے دلوں میں نہ صرف بد دلی یا بدگمانی پیدا کرتی ہے, اٹ ڈرائیوز یو اوے فرام یور ریلیجس بلیفس. اور یہ تو میری پرسنل نالج میں ہے, آئی ہیو ایکسپیرئنس سچ پیپل جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس لیے علامہ کہتے ہیں, یہ ایک ان کا اور شعر ہے کہ جو قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. یعنی کہ جو قلندر ہے, یہ قلندر ایک یہ صوفیاء کا ایک سلسلہ تھا جو کہ ایک اس کی خیر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن آپ سمجھیں کہ صوفیاء کا سلسلہ تھا. اور یہ لوگ جو تھے یہ ذرا جلالی طبیعت کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سمپل سی بات ہے, ساری بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کی ہے, اسی کو سمجھنا ہے تم نے. تو یہ جو فقیہ ہے, یہ جو عالم ہیں, یہ وغیرہ ہیں, ان کے پاس تو خزانہ ہے. جس طرح وہ قارون جو تھا ایک بہت حضرت موسیٰ کا
ایک زمانے میں شخص تھا تو جس کے پاس کہتے ہیں کہ خزانہ اتنا تھا کہ کبھی نہ اس سے پہلے کسی کے پاس ہوا نہ کسی اور کے پاس، تو وہ عذاب الہی کا مرتکب ہوا تھا اور وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا دفن کر دیا تھا زمین کے اندر ہی. یہ قرآن کے اندر اس کا یہ درج ہے. تو مطلب یہ جو فقیہ ہیں یہ آپ کو منہ شگافیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اصل مفہوم آپ کو سمجھانے میں یو ول ناٹ فائنڈ دیم جو ہے یہ کم اپ ٹو دا ٹاسک. سو یہ چیزیں کو آپ مد نظر رکھیں. اور پھر اب جو ہے یہ نظم جو ہے اٹ از ایک خطاب تو ڈاکٹر جاوید اقبال سے ہے، لیکن سخنی بنژاد نو، یہ نوجوان نسل کے ساتھ پوری آپ لوگوں کے ساتھ خطاب ہے اس کے اندر. اب اس کو یا اس کا صرف مفہوم لے لیں یا شعر پڑھ کے، کیونکہ فارسی تو میرے خیال میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا آپ کو میں شعر بھی بتاؤں گا. اگر اس کو بالکل مفہوم میں چلے جائیں گے وہ تو جلدی ختم بھی ہو جائے گا. لیکن دا تھنگ از دس کہ یہ دیکھیں کہ فارسی یہ جو شاعری ہے نا، اس کی ایک صفت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے. اینڈ جو جب تک آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے اندر وہ ایک وہ تھاٹ پرووکیشن بھی نہیں ہوتی، اور دوسرا جو ہے آپ اپنے اندر کبھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. وہ آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا تو تب اپنی شخصیت کے اندر آپ وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور لے کے آئیں گے، ادروائز نہیں. تو یہ شاعری جو ہے از سم تھنگ جو کہ انسان کے دل کو جا کے لگتی ہے، اور علامہ نے اس کو ایز اے ٹول آف اپنا وہ پیغام دینے کا اس لیے اس کو بنایا کہ جو دل کو بات لگتی ہے جا کے وہ سب سے جلدی اثر کرتی ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اب زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مطلب کہ کوئی لمبی لمبی کتابیں یا اس قسم کی اس سائٹ سے ہٹ جاؤں میں. تو یہی سب سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تبدیلی آپ کے اندر وہ لا سکتا ہے. تو یہ فارسی کا ایک اپنا حسن ہے، اس کا ایک انداز بیاں ہے. اور فارسی میں اس لیے علامہ کا کلام زیادہ ہے کہ اردو زبان کے اندر وہ اس کے اندر استعداد نہیں ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے وہ انداز بیاں کی، اس کے اندر وہ اس طرح کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے. مطلب کہ ابھی وہ ایک ڈیولپنگ لینگویج ہے اردو جو ہے، اینڈ اس لیے فارسی جو ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے. جو مسلمانوں کی جو کلچرل لینگویج ہے تمام مسلمانوں کی وہ فارسی ہی ہے. اٹ از ناٹ عربک. عربک ٹھیک ہے ہمارا وہی اس میں اتری ہے، لیکن جو کلچرل لینگویج ہے آپ کی دیٹ از پرشین. اینڈ یہ کیونکہ ہزاروں سال یہ بھی پرانی ہے تو اس میں جو بیان ہے وہ یعنی کہ اگر آپ وہ اردو میں 10 شعروں بیان کریں گے وہ آپ ایک مصرے میں شاید اس کو بیان کر سکتے ہیں. سو اینی وے وہ کہتے ہیں کہ ان سخن آراستن بھی حاصل است بر نہ آید اونچے در قار دل است. کہ یہ جو میں تم سے بات جو میں کر رہا ہوں، یہ تم کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ ایک طریقے سے وہ بے حاصل ہے، یعنی کہ وہ اپنا پورا مقصد حاصل نہیں کر سکتی. کیونکہ بر نہ آید جو ہے وہ باہر نہیں آتا الفاظ کے ذریعے جو دل کی گہرائی کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لینگویج جو ہے، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پرفیکٹ لینگویج ہوتی ہے اٹ از ناٹ اسپوکن. بیکاز آپ زبان سے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا وہ فیلنگ، احساس اور جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کیفیت جیسے گزر رہے ہوتے ہیں وہ پاس آن نہیں ہوتی. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے شدید درد ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، بٹ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ میری اس وقت وہ کیا ہے. سو یعنی کہ وہ دیٹ پین یو کی ناٹ ایکسپیرئنس تھرو مائی ورڈس.
اینڈ لائک وائز یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آپ بات الفاظ میں بیان کریں وہ فال شارٹ ہی کرے گی اس سے. یعنی کہ پرفیکٹ لینگویج وہ ہے وچ از ناٹ اسپوکن. اٹ مینس کہ اٹ از لینگویج بھی کیا ہے, اٹس اے فارم آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ کمیونیکیشن آپ کی کائنڈ آف وہ وہ ای ایس پی یا وہ ایک انٹویشن کے تھرو آپ اس کو ٹرانسفر کریں تو دیٹ وڈ بی کمپلیٹ. یعنی کہ وہ پورا جو بھی آپ کا احساس, آپ کی فیلنگز, آپ کی جو تاثر ہے وہ ہوللی اینڈ سوللی اٹ ول بی ٹرانسفرڈ ان ٹو دی ادر پرسنس ایگزسٹنس. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گرچہ من صد نکتے گفتم بھی حجاب, میں اگر سینکڑوں نکتے بھی جو ہیں ان کو بالکل کھول کر بھی بیان کر دوں, نکتہی دارم کہ نہ آید در کتاب, لیکن یہ ایسا جو میں یہ جس نکتے کی بات کر رہا ہوں یہ کتاب میں آ ہی نہیں سکتا. اچھا, اب آپ اس میں بہت سی پہلو دوسرے بھی سیکھیں گے. یہ اس لیے میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو اور بھی ڈائمینشنز جو ہیں ریلیٹڈ یو ول بی ایبل ٹو نو. گر بگو یا می شود پیچیدہ تر, جب میں اس کو جو ہے جتنا بھی کہتا ہوں وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے بات. حرف و صوت اورا کند پوشیدہ تر, اور یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جو آواز ہے یہ اس نقطے کی گہرائی کو, اس کے اصل معنی کو جو ہے اور بھی زیادہ چھپا دیتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوز او از نگاہ, سوز اورا از نگاہ من بگیر, یا ز آہ صبح گاہ من بگیر. تو وہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہے, اس کا سوز, اس کی تپش, یعنی اس کی جو یہ سارا جو سوز جو ہے یہ عشق کے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور عشق جو ہے وہ قلبی واردات کے ساتھ آتا ہے, وہ انٹویٹیو ہے, وہ اٹ از ایک روحانی طریقے سے جو ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہمارا ایک تربیت کا جو پہلو ہے جو کہ اب تو ایک طرح سے وہ اثر لوز کر بیٹھا ہے, کہ دو طریقے سے آپ جو ہیں دلوں کو یا انسان کی اندرونی حالت کو بدل سکتے ہیں. ایک تو ہمارا جو ہے تصوف کا, کہ اگر کوئی مرد کامل ہے اور اس نے ایک نگاہ آپ کے اوپر ایسی ڈالی تو اس نے آپ کی دل ہی بدل دیا اس نے, واٹ ایور. اب اس کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن ایک تو یہ ہے. اور دوسرا ہے صحبت. صحبت از انٹریکشن, پرسنل انٹریکشن, اینڈ دیٹ از سم تھنگ جس کو آپ ایٹ اے لیسر اسکیل کہہ لیں دین ڈائریکٹ کسی اس کی مرد کامل کی نگاہ سے. بٹ صحبت کے ذریعے آپ صرف الفاظ کو نہیں سن رہے ہوتے, آپ الفاظ کی ٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کا جو ٹیچر ہے اس کو آپ ایکسپریشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کی فیلنگ جو اس کے تاثر بن کے آتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج, اس کا انداز بیاں, یہ سارا مل کر آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اینڈ وچ از آبویسلی اٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور کہ صرف ایک جو بھی الفاظ آپ نے کوئی آڈیو لگا کر سن لیے یا اس سے جو ہے. تو یہ جو تربیت کا جو ایک عنصر ہے یہ پرسنل کانٹیکٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے یا جو بھی کوئی طالب علم ہیں جو سیکھنے والے جو ہیں اس کے بغیر وہ نہیں آتا. سو یہ چیز جو ہے علماء کہہ رہے ہیں کہ سوز او را از نگاہ من بگیر, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ the eyes are the windows of your soul, یعنی کہ ایکسپریشنز بھی فال شارٹ کر جاتے ہیں. آنکھیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتی, آنکھوں سے جو ہے وہ آپ اس فیلنگ کو جو ہے وہ گریب کریں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں. تو یاز آہے صبح گاہے من بگیر, یہ جو ہے ایک ہمارا جو ہے
ایک یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کوئی روحانی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے صبح اٹھنا، صبح کی جو بھی آپ کی جو راز و نیاز و اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگنا، کیونکہ صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، صبح کے وقت ہوتی سائلنس ہوتا ہے اور خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کے دوران جو آپ کا رابطہ جو ہے وہ خدا سے جو بنتا ہے، اس کے اندر وہ کیا چیز ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے اس کے اندر ڈائیورژن کے جو چانسز ہیں، نوائزز کے ادھر سے ادھر ڈائیورٹ کرنے کے، وہ کم ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے ہی ہمارے تصوف جو ہے، یہ جتنے بھی ہمارے صوفیاء اور جو بھی اس کی بھی شخصیات ہیں، وہ یہ صبح تہجد کے وقت ضرور اٹھتے ہیں. یہ علامہ کہتے ہیں نا کہ اپنا یہ پیام دے گئی مجھے بعد صبحگاہی کے، خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. پھر وہ دوسرا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ صبحگاہی. اس کے بغیر وہ آپ کا جو ہے وہ ربط جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتا. یہ میں آپ کو اس لیے یہ بھی باتیں جو ہیں گو دے آر ناٹ دی ڈائریکٹ لائک اے ٹرانسلیشن آف دا ٹیکسٹ، بٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو گرفت کر سکیں. اینڈ دس از واٹ آپ کا جو ہے، یہ آپ کے یہ کلچر کا حصہ ہے. اینڈ کس طرح یہ چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر کسی کا، فلسفیوں کا، سائیکالوجسٹ کا، اور واٹ ایور جو بھی اس فیلڈ میں ایسے ہیں موٹیویٹرز، جو وہ آپ کو ایک انسان بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے سکسیسفل لائف جو ہے وہ کس طرح گزارنی ہے. اینڈ وہ آپ کو کوئی فائنینس کی سکھا رہا ہے، کوئی فلانا سکھا رہا ہے، کوئی آپ کو میسلو وہ پیرامڈ بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے دس از یو ریچ دا پیک آف یور یور لیول ایز اے ہیومن بینگ وغیرہ وغیرہ. سارا کچھ ساروں کے اپنے اپنے ہیں. تو یہ جو آپ وہ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پرفیکشن کو آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. جو اقبال کا طریقہ ہے وہ یہ ہے. ان سب کی جو بھی پرفیکشن ہے، یہ ایسے فلاسفرز کی یا سائیکالوجسٹ کی، اس میں ریلیجن کا تعلق نہیں ہے. تو علامہ کا جو بھی عروج بندہ حاصل کر سکتا ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک رہ کر ہی کر سکتا ہے. یعنی کہ اس انسان کی خودی، اس کی ذات اتنی زیادہ مضبوط ہے جتنا وہ خدا کے نزدیک ہوگا. مرد کامل وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور اس کی صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے. تو یہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کون سا راستہ ہے جو آپ اختیار کریں گے تو آپ کی خودی بھی بنے گی، آپ کی شخصیت سازی بھی ہوگی، آپ کو اس دنیا میں بھی سربلندی حاصل ہوگی اور اس جہاں میں بھی آپ کو سربلندی جو ہے وہ حاصل ہوگی. یہ علامہ جس دن جو تھے نا، یہ وفات سے پہلے، یہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی وہ بیٹھے ہوئے تھے اسکالر، تو جو بھی احباب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے وہ پوچھا کہ کوئی بات کرتے کرتے کہ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آئے ہیں. تو علامہ نے کہا کہ مجھے جو ہے اس بات کا تو کامل یقین ہے کہ میں نے جو پیغام اپنی قوم کو دیا ہے وہ سربلندی حاصل کرنے کا، وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر میری قوم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اب. ایسے جو ہیں وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں نا ساری دنیا کے اندر، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اینی وے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میری صحبت سے اس کی گہرائی، اس کی وہ
پوری ایکچویلٹی کو جو ہے وہ اس کو حاصل کرو. کہہ رہے ہیں کہ معذرت تمہاری ماں نے درس نخستین بات و دات, اس نے جو پہلا درس تمہاری ماں نے تم کو دیا وہ تمہاری ماں نے تم کو دیا. پہلا جو سبق جو ہے وہ ماں ہی دیتی ہے نا ہم سب کو. تو غنچہ یہ تو از نسیم او کشاد, تو تمہارا جو غنچہ ہے وہ اس کی ہی اس باد سحر یا اس جو نسیم وہ ہوا ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو پھولوں کے اوپر یہ صبح کے وقت جو ہے یہ ہوا چلتی ہے تو یہ پھولوں کو زندگی اور تر و تازگی بخشتی ہے. شاعرانہ اس کے لیے استعارے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ علامہ بھی کہتے ہیں نا کہ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب, کہ میں نسیم تو عروس لالا از یو ینگ پیپل, کہ میرے سے دور مت بھاگو, میرے سے چھپو مت, میں تم کو صرف زندگی کا پیغام تم کو میں دے رہا ہوں, میں تمہارے اندر زندگی پیدا کر رہا ہوں, دیٹس آل. تو کہتے ہیں کہ از نسیم اوترا ان رنگ و بوس, کہ اس کی پرورش سے جو ہے تمہاری جتنی جو رنگ و بوس. تمہیں کیا ہوا ہے بات سن کے کیوں ہنس کیوں رہے, تم ہمیں بتاؤ نا, ساروں کو بتاؤ, تو شیئر کرو, مطلب کہ ہم بھی تھوڑا ہنس لیں کوئی بیچ میں ہیں. سو اے متاع ماں بہائے تو ازوست, کہ اے میری تمام مال و دولت جو تمہاری قیمت جو ہے وہ تمہاری ماں نے ہی تمہاری بنائی. اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ ماں کی جب تک صحیح تربیت نہیں ہوگی وہ بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی کسر یا کمی جو ہے وہ رہ جائے گی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی جو شخصیات ہیں ان کے اندر ان کی ماں کا بہت بڑا رول ہے. ایون قائد اعظم کی, ان کی جلدی فوت ہوگی ماں, لیکن وہ قائد اعظم کے اندر ان کی ماں کا ان کے ایجوکیشن وغیرہ کے اندر بہت رول تھا. اینڈ لائک وائز علامہ کی والدہ کا ان کی تربیت کے اندر بہت رول تھا. اور دوسرا جو ہے مطلب سر سید احمد خان کی والدہ کا جو تھا ان کی تربیت کے اندر رول تھا. جوہر برادرز کا ان کی والدہ کا جو تھا بہت زیادہ رول تھا ان کی تربیت کے اندر. اینڈ یو ہیو ملٹیپل ایگزامپلس لائک دس, ایسے شخصیات جنہوں نے تاریخ کے اندر جو ہے اس کی ڈائریکشن بدل دی, وہ ان کے اندر مدرس کے ہوتے. اور دیٹ از وائی جو ہے وہ نیپولین کہتا تھا کہ گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. تو اب وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے دولت یا تمہاری ویلیو جو ہے اس وجہ سے تمہاری ماں کی وجہ سے, کہ کیونکہ دولت جاوید ازو اندوختی, اس نے تم کو جو ہے ہمیشہ کی جو نا ختم ہونے والی دولت جو ہے اس نے تمہارے اندر ڈالی ہے. وہ کیا دولت ہے؟ از لب او لا الہ آموختی. وہ دولت کیا ہے؟ وہ لا الہ کی دولت ہے. اس نے تمہیں کلمہ پڑھنا جو ہے سکھایا ہے, اس نے تمہارے اندر یہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے الفاظ اور اس کا جو ہے وہ ڈالا ہے تمہارے اندر. اب وہ کہتے ہیں وہ تو اس نے تم نے تو اس کی لبوں سے تو سیکھ لیا. تو کہتے ہیں اے پسر ذوق نگاہ از من بگیر, کہ اے میرے بیٹے جو نگاہ کا ذوق ہے, یعنی کہ وہ جو اس کا جو ایک پیشن, اس کا عشق جو ہے وہ میرے سے تم سیکھو, وہ میں تم کو سکھاؤں گا. الفاظ تو تم نے سیکھ لیے ہیں لیکن اس کو دل اور روح کے ساتھ کس طرح اس کو اپنانا ہے وہ میرے سے سیکھو. سوختن در لا الہ از من بگیر, لا الہ کی آگ میں کس طرح جلنا ہے وہ میں تم کو سکھاتا ہوں. اب یہ لا الہ کی آگ میں جلنا کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو کہ آپ کو پاک کر دے گی ہر اس غیر سے جو اللہ کی, جس کو آپ نے کچھ صفات اپنے اندر دیں, جو بت آپ نے اپنی دماغ میں بنائے ہوئے ہیں یا اپنے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ وہ آگ ہے جو ان کو جلا کر راکھ کر دے گی, آپ کو نہیں کرے گی. آپ کی ذات کو جو ہے وہ ہر غیر اللہ سے محفوظ اور مضبوط اور توانا کر دے گی. وہ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ لا الہ گوئی بگو از روی جان, اگر لا الہ کہنا ہے تو پھر اپنے روح کی گہرائیوں سے کہو. مین واٹ یو سے,
تاز اندام میں تو آیت بوئے جان، تاکہ تمہارے جسم میں سے جو ہے تمہاری روح کی خوشبو آئے. اس طرح یعنی کہ آپ یہ دیکھیں گے اس کو عمل میں بھی لانا پڑے گا اس کو. مہر و ماہ گردد ز سوز لا الہ، دیدہ ام ان سوز را در کوہ کا. یعنی کہ یہ چاند ستارے جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے سوز سے جو ہیں وہ یہ گھومتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ یہ علامہ کا ایک وہ مصرع ہے کہ قوت کے سامنے سر بسجدہ ہیں افلاک. اور یہ جو سوز ہے یہ لا الہ الا اللہ کا، یہ میں نے پہاڑوں میں بھی دیکھا ہے. اور اس میں یہ دیکھا نا، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں ہے کہ ہر شے جو ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، ہم تو سنا کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست. کہ یہ جو دو حرف ہیں لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا، یہ صرف کوئی الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ایسی ایک تیز تلوار ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں. تو تیز تلوار کا کام کیا ہے؟ یہ ہر باطل کو، ہر غیر اللہ کو کاٹ دے گی. اور جو تلوار یعنی کہ جو شخصیت اس چیز کی یہ مطلب لا الہ الا اللہ کی جو حامل انسان ہوگا جو ہوگا، وہ اس کے آگے پھر کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے جس کے لا الہ الا اللہ کا، جس کے اوپر اس کی وہ شخصیت کی اس کی جو ہے وہ ساخت ہوئی ہو. تو زیستن با سوز او قہاری است، لا الہ ضرب است وہ ضرب کاری است. کہ اس سوز کے ساتھ، اس لا الہ کی جو ہے اس پیشن کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ جو ہے وہی قہاری ہے. قہاری یعنی کہ وہ بھی ادھر غلبہ پانے کی ہے. آپ کو اگر آپ کے اندر ایسا قوت موجود ہے تو پھر آپ ہر چیز پہ غلبہ پا سکتے ہیں. اور لا الہ ایک ایسی یہ ایک جو ہے یہ توحید ایسا ایک آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یہ ایسی تلوار، تو یہ ایک ایسی ضرب ہے، ایسی کاری ضرب ہے کہ جس کے آگے کوئی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکتی. اب وہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ اب یہ تو لا الہ کے معنی تو یہ ہیں، ایسا ایمان، ایسا خدا کے اوپر جو ہے وہ فیتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ مومن و پیشے کسان بستن نتاک، کہ مومن ہونا اور دوسروں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا، مطلب ماننا خدا کو اور ہاتھ جو ہے کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا. مومن و غداری و فقر و نفاق، مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ کہنا اور قوم کے ساتھ غداری کرنا، اور قوم کے اندر جو ہے وہ بھوک اور ننگ اور جو ہے یہ مطلب غربت ہونا، اور قوم کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نفرت اور نفاق اور فرقہ واریت پیدا کرنی. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ ایمان مضبوط ہو، پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو غداری کا اسپیکٹ ہے از سم تھنگ کہ بقول اقبال کے کہ مسلمان قوم میں جتنے غدار پیدا ہوئے ہیں وہ کسی اور قوم میں پیدا نہیں ہوئے. اور ابھی بھی آپ اسی طرح دیکھیں، ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اب وہ مطلب کہ وہاں کے ان کے انٹرنیشنل جو ہیں اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے جو غدار ہے وہ ان کا وہ محمود عباس ہے، وہ پی ایل او کا جو پریزیڈنٹ ہے. وہ مطلب اس نے بلینز آف ڈالر جو ہیں اسرائیل سے جو ہیں وہ بنا لی ہیں، اس نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور دے آر ناٹ اسٹینڈنگ اپ فار دا پیلسٹینین کاز. سو وہ آپ کے ادھر بھی بھرے پڑے ہیں، اور ہر جگہ پہ بھی آپ جائیں وہاں پہ جو ہے اس قسم کے وہ بھرے پڑے ہیں. اور یہ غداری ہوتی کیوں ہے؟ یہ آؤٹ آف جب آپ کی جو ہے یہ کمزور فیتھ ہوتی، جب کمزور فیتھ ہوتی ہے آپ کی، تو پھر آپ ٹیمپٹیشنز کو گیو ان کرتے ہیں. لائک ٹیمپٹیشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال کی، دولت کی، زمین کی، عہدے کی، پاور کی اور لسٹ کی. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں گے 3-4 چیزوں کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی خاطر آپ یہ کوئی اپنا قوم اور ملت اور جو ہے ان کا سودا کرتے ہیں. آپ اسی چیز کے لیے اٹس بیسکلی ویلتھ. جس طرح وہ پنجابیوں کہتے ہیں زان زرت زمین.
یہی 3 جھگڑے ہیں دنیا میں ہمیشہ، اور جن ٹیمپٹیشنز ہیں جن کی خاطر بندہ جو ہے اپنے آپ کو وی سیل آر سولز. تو پھر آگے وہ آپ کو یہ حالات بیان کر کے با پشیزی دین و ملت را فروخ، یعنی کہ پشیزی کہتے ہیں ایک ٹھیکڑے کو، مٹی کا جو ایک وہ ٹھیکڑا سا نہیں ہوتا، وہ بچپن کو پٹھو گرم کسی نے کھیلا ہوا یا نہیں ہو، تو وہ جو ٹھیکڑیاں استعمال کرتے تھے اس کے لیے وہ ٹھیکڑی، جو مطلب کہ تم نے جو ہے اپنا سارا جو قوم کو بھی بیچ دیا، دین کو بھی بیچ دیا، ہم متاع خانہ و ہم خانے سو، یعنی کہ تمہیں اس چیز کو ایسا تم نے کام کیا کہ تم نے صرف اپنے گھر کی دولت ہی نہیں، اپنا گھر بھی جلا دیا ساتھ. لا الہ اندر نمازش بود و نیج، تمہارے آبا و اجداد کے اندر جو تھا ان کی نمازوں میں لا الہ الا اللہ جو تھا وہ دل و جان سے موجود تھا، لیکن اب نہیں ہے. نازہ اندر نیازش بود و نیز، ان کی جو تھے، ان کی جو تھی نیاز میں بھی ناز جو تھا وہ موجود تھا. نور در صوم و صلات او نہ ماند، وہ جو صوم اور صلات، نماز اور روزہ جو تھا اس کے اندر جو ایک انلائٹنمنٹ تھی یا جو نور تھا وہ اب نہیں رہا. جلوائی در کائنات او نہ ماند، یعنی کہ جلوائی یعنی کہ جو ہے ادھر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی تجلی، یعنی کہ یہ اس کا رابطہ جو ہے وہ اس میں اب وہ نہیں رہا. اب مقصد آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ پیشن سے خالی ہے، اس کے اندر وہ یکسوئی نہیں ہے، اس کے اندر وہ جو اسپرٹ تھی، جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا، جو عشق تھا، وہ موجود نہیں ہے آپ کے اندر. نگاہ پاک نہیں، بالکل وہ آپ کا حال ہو چکا ہے. آن کے بود اللہ اورا سازوں پر، وہ جو تھے تمہارے آبا و اجداد جن کے لیے خدا ہی سارا کتن کا ساز و سامان، زندگی کی کل متاع جو تھی وہ خدا پر ایمان ہی تھا. فتنہ او حب مال و ترس مرگ، لیکن اب کیا ہے، اب وہ جو ہے وہ مال و دولت کی محبت اور موت کا خوف. یہ دیکھیں یہ جو جڑ ہے نا، یہ 2 چیزیں ہی ہیں مسلمانوں کے اندر. جو سب سے ایک ہم چیز کھو بیٹھے ہیں وہ تب میرے خیال میں جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے when you forego the love for freedom. جب آپ کے اندر وہ آزادی کا جذبہ نہیں نہ رہتا، وہ اس لیے نہیں رہتا کیونکہ آپ کے اوپر موت کا خوف جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے وہ، اور دنیاوی مال و دولت جو ہے اٹ ریپلیسز یور کائنڈ آف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو مقام و مرتبہ جو آپ کے اندر اور فیتھ جو ہونی اس کو وہ دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے، دنیاوی اور مال و دولت کی طرف. رفت ازو آن مستی و ذوق و سرور، دین او اندر کتاب و بگور، کہ اس کا جو ہے تم لوگوں کا جو ہے یہ حالات جو حاضر ہیں اس وقت کہ وہ آپ کی عبادت کے اندر جو ہے نہ وہ سوز و مستی ہے، نہ وہ ذوق ہے، اور نہ وہ سرور ہے. یہ کیفیات ہیں عشق کے ساتھ، پیشن کے ساتھ جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں. اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کا دین جو ہے وہ تو کتاب کے اندر ہے، اور آپ کی حالت اس طرح ہے جس طرح آپ قبر کے اندر پڑے ہوں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو یعنی کہ آپ لوگوں کے دل ہی مردہ ہو چکے ہوئے ہیں. صحبتش با عصر حاضر در گرفت، حرف دین را از 2 پیغمبر گرفت. اب یہ جو یہاں پر آپ کو وہ بیان کر رہے ہیں 2 پیغمبر جو اس دور میں آئے، ایک وہ قادیانی فارم کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر، اور دوسرا جو تھا یہ بہائی فرقے کے اندر ایران کے اندر. ہاں تو جو وہ کہتے ہیں کہ آن سے ایران بود ان ہندی نژاد، وہ ایک ایران سے تھا اور یہ ہندوستان سے ہندی نسل کا تھا. آن سے حج بھی گانے و از و این از جہاد. تو ان دونوں کی جو مین جو ٹیچنگز تھی وہ
وہ جو بہائی والا تھا وہ کہتا تھا حج کی جو ہے وہ ضرورت ہی کچھ نہیں, اس نے حج کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اور جو یہ جو تھے اپنا مرزا قادیان, انہوں نے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا تھا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ اس قسم کی وہ جہاد کا جذبہ آپ وہ نکال دیں گے تو یو ول بیکم کمپلیسنٹ, ناٹ اونلی کمپلیسنٹ, پھر آپ غلامی میں کی طرف ہی آپ جائیں گے. جب آپ کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی موجود نہیں رہے گی. تو تب تا جہاد و حج نہ ماند از واجبات, رفت جان از پیکر صوم و صلات. تو کیونکہ جو ہے وہ جہاد کا جذبہ اور حج جو ہے اگر وہ آپ میں سے وہ نہیں رہیں گے, مطلب کہ جو کہ چیز واجب ہے اس میں سے نہیں رہیں گے, تو پھر آپ کی نماز میں جو اندر سے ہے نا, آپ کے روزے کے اندر سے وہ روح ہی نکل جائے گی ساری اسلام کی. حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ, جہاد. روح چون رفت از صلاۃ و از سیام, فرد نا ہموار و ملت بے نظام. تو جب پھر آپ میں سے یہ روح ہی نکل جائے گی تو پھر جو فرد یا افراد جو ہیں وہ بالکل نا ہموار, ان ایون, یعنی کہ بکھر جائیں گے, اور آپ کا سارا ملت کا جو نظام ہے وہ بکھر جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے پیچھے بھی انگریزوں کا ہاتھ تھا, یہ اس قسم کی ٹیچنگز کی پروپیگیشن, کہ حج سے مسلمانوں کو بیگانہ کریں. حج بھی ایک فارم سے طریقے سے آپ کو یونیفائی کرتی ہے, آپ کی ساری جو ہے وہ ریسزم کو اور یہی چیز کو پروجیکٹ کرتی ہے حج. ہیومن فریڈم, ہیومن یونٹی اینڈ ہیومن ایکوالٹی کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. تو وہ یہ پرنسپل اس میں وہ جاری و ساری ہے. سینہا گرمی قرآن تہی, کہ قرآن سے جو ہے اس کی جو علم سے ہے یا اس کی ٹیچنگ سے تو اب ہمارے جو ہیں سینے خالی ہو چکے ہیں. تو از چنین مردان چے امید بھائی. تو جو ہمارا جو ایک رابطہ آپ کا جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو رسول اللہ کے ساتھ رابطہ, جو خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہے ہی ایک ہی قرآن ہی ہے. اب اس میں خیر پھر آگے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کون سی قرآنک ٹیچنگ ہے جو کہ آپ کو یونیفائی رکھ سکتی ہے, آپ کو اپنے اپنے فرقوں کو فالو کر کے بھی جو ہے آپ کو کس جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کھڑا کر سکتی ہے, وہ یہی ہے. اینڈ دیٹ از وائی جناح شیعہ اور اقبال سنی, دے ور ٹوگیدر آن دس انٹرپریٹیشن آف اسلام. قائد اعظم ایز اے شیعی فوت ہوئے, علامہ ایز اے سنی فوت ہوئے, لیکن دونوں نے جب وہ ملے تو آپ کو انہوں نے ایک ملک جو ہے وہ بنا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو کہ قرآن سے ہی کٹ گیا ہو جو بندہ ہے, تو اس سے پھر بہتری کی کیا امید ہو سکتی ہے. از خودی مرد مسلمان در گذشت, ای خضر دستی کے آب از سر گذشت. تو آپ کی جو ہے مسلمانوں کی خودی جو ہے وہ تو بالکل ہی وہ فارغ ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ قرآن سے کٹ گئے ہیں. قرآن سے کٹیں گے تو آپ رسول اللہ سے بھی کٹیں گے اور خدا سے بھی کٹیں گے آپ, اور اس سے بھی کٹیں گے. سیدھی سے جو بات وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے خضر جو ہے وہ ہماری کو مدد فرمائیں, یا مطلب کہ دیکھ ہمارے جو ہے وہ پانی ہمارے سر سے گزر گیا ہے. حضرت خضر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پانی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیٹڈ ہے, آب حیات کا. ہاں, اور ویسے بھی یہ مطلب کہ سمندر کے طوفان وغیرہ بھی آئی تھنک یعنی کہ ان کے جس طرح کو کنٹرول میں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سجدئی کے زوئی زمین لرزیدہ اس, بر مرادش مہر و ماں گردیدہ اش. کہ وہ سجدہ جس سے زمین جو لرز جاتی تھی, وہ سجدہ, وہ ایک سجدہ جو دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. بر مرادش مہر و ماں گردیدہ است, یعنی کہ اس مرد مسلمان کی جو مراد پر جو تھے یہ سورج اور چاند اور ستارے جو تھے گردش کرتے تھے. یہ شاعری میں ہر چیز کا آپ وہ ایک
بالکل لفظی معنوں میں نہیں لے سکتے کہ جو جیسے کچھ سورج چاند ستاروں کو جو گھما دیتے تھے. اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایسی یہ آپ کا فیتھ کا لیول ہو, آپ کی شخصیت اتنی مضبوط ہو, تو آپ نیچر کو بھی اس کو سبڈیو کر سکتے ہیں, اسے تسخیر کر سکتے ہیں. اینڈ اس میں جو ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھی آپ نے ابھی تک یعنی کہ جو آپ وہ سیکھ رہے ہیں نا, یہ سارے کے ساری آپ کو یو کین ریلیٹ ود یور لائف, یو ہیو ٹو ریلیٹ ود یور لائف اینڈ دا تھنگز اراؤنڈ یو, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی آپ کو کہاں لے کے جائے گی. آپ کو یہ سارا کا سارا جو بھی ٹیچنگ ہے یہ آپ کے اندر قوت تخلیق پیدا کرے گی, اور قوت تخلیق کے بغیر قومیں ختم ہو جاتی ہیں جن کے اندر تخلیقی قوت نہیں ہوتی. کیونکہ آج کل کے جو ہے یہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقے سے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ نہایت اہم ہے, وہ اس کو آپ کسی صورت بھی جو ہے اس کو آپ وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں خود ایکسیل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے باہر سے بورو کریں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے مرہون منت ہیں. اگر ہمیں وہ دینا وہ بند کر دیں تو اس کے بعد آپ فارغ ہیں, پھر وہ جو مرضی آپ کے ساتھ وہ کرتے پھریں, ان کے پاس سپیریورٹی ہے اس لحاظ سے. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. سو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو تھی ان کا کیا مقام تھا, دیور کس قسم کے جو لوگ تھے. سنگ اگر گیرت نشانے اون سجود در ہوا اشفت گردد ہم چدود, کہ پتھر کے اوپر بھی ان کا اگر سجدہ پڑتا تھا تو یعنی کہ وہ پتھر بھی اس طرح ہوا میں اڑ جاتا تھا ان کی اس قوت سے. ان زمان جو سر بزیری ہیچ نیچ, لیکن اب کیا ہے کہ اب اس زمانے کے اندر آپ کی جو وہ نماز ہے, وہ سجدہ جو ہے, وہ سوائے سر جھکانے کے زمین پہ رکھنے کے علاوہ اس سے کوئی معنی نہیں رکھتا. اندر وہ جز ذوف پیری ہیچ نیست, یعنی کہ آپ کا جو سجدہ اس طرح ہے جس طرح ایک بوڑھا بندہ جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا جھک جاتا ہے. دیکھیں ہو گیا آپ نے اس طرح کے کئی بزرگ جو کہ اپنی بزرگی کی کمزوری کی ہی وجہ سے, عمر کی کمزوری کی وجہ سے جو ہیں وہ آگے ہی گر پڑتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کا سجدہ جو ہے نا اب وہ ویسا ہے سجدہ, اب آپ کا وہ سجدہ نہیں ہے جو آپ کے اندر وہ قوت والا جو ہے. اون شکوہ رب یل اعلیٰ کجاست, رب یل اعلیٰ کہ تو سب سے اعلیٰ ہے, اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے. تو این گناہ او یا تقصیر ماست, تو یہ اس یعنی کہ اس کا قصور ہے یا ہماری غلطی ہے, یہ ہم نہیں اس کو اس مقام کو ریلائز کر سکتے یا اسے حاصل کر سکے. اسے ہر کسی بر جادہ یہ خود تند رو, نا کا یہ ماں بی زمام و حرز دو, یعنی کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ہی راستے کے اوپر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے, وہ اور اس کا ناکا یعنی کہ اس کا جو سواری ہے اس کی وہ بے زمام ہے, اس کی جو ہے وہ اس کی کوئی باغیں ہی نہیں ہیں اس کی, اور وہ ایسے ہی خام خام ہے ادھر ادھر جو ہے وہ پھرتا وہ جو ہے وہ جا رہا ہے. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کے بھی آپ اب آگے آئے گا پھر رمضان آ رہا ہے تو اس میں آپ وہ دیکھیے وہ کیسے کیسے جو ہیں وہ اپنا وہ دولہے بن کے آتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو آ کے پھر وہ سکھائیں گے کہ نہیں مذہب میں تو بڑی سادگی ہے, تو اور وہ سادگی جو ہے وہ کسی نے کو تاج پہنا ہوگا, کسی نے سونے کے بٹن لگائے ہوں گے, اور رنگ برنگی جو ہے وہ پہن کے آ جاتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو ہے بیکار ہے, سارا کچھ ہے اور اس کا تو سوچنا ہی نہیں چاہیے اور اگلے جہاں کا سوچنا چاہیے. تو قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے یہ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی. یعنی کہ وہ علامہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ کا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی چابی سے ہمیں اس دنیا کا دروازہ کھول کے دیا, یعنی کہ دنیا بھی حاصل کرنی ہے اور اگلا جہان اور دین کی بیسس کے اوپر کرنا ہے. اب یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ چابی کیا ہے جس سے آپ دنیا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, دین کی چابی وہ یہ ہے. سو
وہ کہتے ہیں کہ جس طرح علامہ اقبال کے شعر ہے کہ ہر کوئی اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے کواکب ہوں یا افرنگ کے سیار. ایوری ون جو ہے وہ اپنے ہی ایک ایجنڈے کے اندر اور ایک اپنے ہی قید خانے میں جو ہے اس کی فکر کے جو ہے وہ محبوس ہے. اور وہ چاہے ہمارے جو ہیں وہ مشرق کے لوگ ہوں یا جن کی فکر ہی جو ہے وہ یعنی کہ جو منجمد ہو گئے ہیں، سٹیگنیٹ ہو گئے ہیں، ایون جو ہے وہ مغرب کے بھی جو ہیں جن کو ہمیں وہ ان کے اندر موومنٹ اور وہ سارا نظر آتا ہے، ان کی بھی سوچ جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ قید ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن و بی ذوق طلب، کہ قرآن کا آپ صاحب کتاب ہے نا، کہ مسلمانوں پر اترا ہے قرآن، تو آپ مطلب قرآن تو پڑھنے والے ہیں، تو آپ کے اندر طلب ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے. جس شخص کے اندر آرزو ختم ہو گئی وہ سمجھیں کہ اس کا دل بھی مردہ ہو گیا اور وہ ایک زندہ چلتی پھرتی لاش کے علاوہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. بٹ آبویسلی آرزو سے یہاں پہ جو ہے وہ پازیٹیو آرزو ہے، ناٹ لائک نیگیٹو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ العجب سم العجب سم العجب، کیا عجیب بات ہے، اتنی عجیب بات ہے کہ انتہائی عجیب بات ہے کہ قرآن کو آپ جو ہیں وہ اس کے وہ جو ہیں وہ انہیریٹرز ہیں اس کے، اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے اندر مسئلہ بھی تھا نا کہ وہ طلب کا جب ختم ہو جاتی ہے پھر آگے بڑھنے کی ڈیزائر ہی ختم، پھر آپ قسمت پرست بن جاتے ہیں، پھر آپ ایسا فلسفہ بنا لیتے ہیں کہ میری تو قسمت میں یہی لکھا ہی گیا تھا. یہ تو یہ اس قسم کی چیزیں پھر جو ہیں کہ بالکل ہی آپ کی قسمت ایسی لکھی گئی، تو پھر ایک تو مطلب ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ تو آپ کہیں گے یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، میں نے اچھا کیا برا کیا اس کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. تو یہ سوچ آپ کو اس طرف ڈائریکشن میں وہ لے کے جائے گی. اب وہ کہتے ہیں گر خدا سازت ترا صاحب نظر، اگر خدا تجھ کو صاحب نظر، آپ تم کو بصیرت جو ہے وہ عطا کرے تو روزگاری رامی کے می آید، روزگاری راہ کے می آید نگر، تو جو آنے والا وقت ہے اس کی طرف دیکھو. یہ جو بصیرت ہے نا جس کو آپ ویژن کہتے ہیں، اس کو آپ وہ اس سے کنفیوز نہ کریں ایز پروفیسی کے ساتھ، کہ ایک صاحب بصیرت شخص جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے لائک رائٹنگ آن دا وال کہ بھی اگر اس ڈائریکشن میں یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ بندہ جا رہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ بصیرت ہے. لیکن تو اس کی بیسس کے اوپر بھی آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انجام اس کا یہ رزلٹ ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پروفیسی کر رہے ہیں جو آپ کو پہلے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے ایسے. یعنی کہ وہ صاحب بصیرت جو ہے اگر اس راستے سے غلط سے ہٹ کے سیدھے پہ آ جائے تو پھر وہ رزلٹ بھی بدل جائے گا. سو دیر از ناٹ سم تھنگ جو کہ پری ڈیسٹینیشن کی یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اب وہ کہتے ہیں اس زمانے میں کیا ہے کہ عقل ہا بی با کو دل ہا بی گداز، کہ ہماری جو عقل ہے، نوجوانوں کی جو عقل ہے وہ بالکل بے باک ہے، یعنی کہ بے خوف ہے. ان کو کوئی جو ہے نا وہ کسی کا یعنی کہ اچھی برے کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، غلط اور صحیح کی تمیز کھو بیٹھے ہیں. اینڈ جس طرح آپ نوجوان ہیں آپ کبھی بے سوچے سمجھے کچھ کر جاتے ہیں، کئی چیزیں کر جاتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، سب نے کی ہوئی ہیں. آپ میں سے کوئی کیا ہے کہ جی میں نے یہ نہیں کیا، بالکل جھوٹ بولے گا. وہ سب کرتے ہیں اور وہ غلطیاں جو ہیں، بٹ کہ بھی وہ سارا زمانہ اسی طرح ہی کر رہا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح کر لیں. یہ ایک رائج چیز ہے. اور ہر جو ہے وہ گھر کے اندر بچے یہی کہتے ہیں، ان کو کسی چیز سے کو منع کرو تو کہتے ہیں نہیں تو سارا زمانہ اس طرح کر رہا ہے. وہ جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو سارا زمانہ اس طرح کر رہا ہے، تو جب وہ کچھ اور چیز کرتے ہیں کہ بھی وہ زمانہ اس طرح کر رہا ہے تو تم اس طرح کر رہے ہیں، تم نہیں، میں تو میری اپنی انڈیویجویلٹی ہے. سو دین یو چینج یور اسٹانس، یو ڈونٹ اسٹینڈ آن a single stance. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ایک تو عقلیں ان کی وہ بے خوف ہیں. کوئی یہ بے خوف عقل کیا ہوتی؟ جو کہ فائدہ نقصان سمجھے بغیر جو ہے اپنا وہ کر گزرتے ہیں. یہ کیا ریلیسنس ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ ریکلیسنس.
But recklessness in like, obviously it is more in the negative sense. ہاں کہ جس سے نقصان وہ پہنچے. چشمہ بھی شرم و غرق انداز مجاز. جو آنکھیں ہیں نوجوانوں کی وہ بالکل بے شرم اور جو ہے وہ دھسی ہوئی ہیں مجاز کے اندر. مجاز مٹیریل ورلڈ کے اندر جو ویژنری جو بھی آپ کو نظر آتا ہے یا واٹ ایور جو بھی جس قسم کے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, تو یعنی کہ دے آر بینگ اٹریکٹیڈ ٹورڈز واٹ ایور. اب آپ دیکھیں ٹو ویلتھ اینڈ واٹ ایور اینڈ لاسٹ اینڈ ڈیزائر ان دیٹ سینس, اس طرح. تو وہ کہتے ہیں علم و فن, دین و سیاست, عقل و دل, زوج زوج اندر طواف آب و گل. علم, نالج, فن از وہ مہارت, اسکل, سائنس, ٹیکنالوجی. دین از آپ کا جو مذہب, سیاست از یور پالیٹکس, عقل از یور انٹلیکٹ, اینڈ دل جو ہے وہ عشق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لیکن مراد ہے یہاں پہ کہ ایسے یہ کیونکہ آپ کے جو ہیں یہ سارے طبقات اور سارے جو ہیں وہ فارمز آف جن کے تھرو آپ یہ دیکھیں نا, علم و فن, اس میں نالج اور سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ضروری جزو ہے ایک قوم کے سروائیو کرنے کا. دین اور سیاست یہ بھی آپ کے لیے جو ہے پالیٹکس اینڈ اینڈ یور ریلیجن, اور آپ کا انٹلیکٹ بھی اور آپ کا دل بھی جو ہے, یعنی اس میں آپ اس طرح کے صوفیاء کے ایسے سلسلے کہہ رہے ہیں جو کہ بے عمل قسم کے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو فیلڈز ہیں یہ سوائے پیسے بنانے کے ان کا مقصد اور کوئی نہیں. یو کین لک ایٹ یور انسٹیٹیوشنز جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ جتنی بھی آپ کی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ سوائے ان کا پیسے بنانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور اگر ان کا کوئی مقصد کوئی اور ہوتا تو دے شوڈ ہیو بین ٹیچنگ یو آل دس. اس کی ضرورت آپ کو یہاں پہ دبستان اقبال میں بیٹھ کر یہ علم حاصل کرنے کی آپ کو نہ ہوتی. سو یہ جو ہیں طواف آب و گل یعنی مال و دولت کے گرد جو ہیں وہ میٹیریل کے ہی گرد جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. آسیہ اون مرز و بو میں آفتاب, غیر بین از خویشتن اندر حجاب. آسیہ ایشیا جو ہے سارا, یہ چونکہ دار و مدار ہے یہاں سے, یعنی آفتاب سورج یعنی کہ طلوع ہی یہاں سے ہوتا ہے. یہ دوسروں کو غیروں کو دیکھنے والا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں سے اپنی ایبلٹی سے یہ سارا جو ہے یہ بالکل حجاب میں ہے. اس کو اپنی صلاحیتیں نظر نہیں آتی, ان کو غیروں کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں ان کو. اور اس لیے ہم ویسٹ سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں بیکاز ہمیں ان کی صلاحیتیں جو ہیں زیادہ نظر آتی ہیں, اور ہم اپنے اندر وہ ایبلٹی جو ہے وہ پیدا نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے ٹو ڈیولپ ان دیز فیلڈس, یہ جو بھی علم اور فن اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. قلب او بھی واردات نو بناؤ, یہ جو قلب ہے ان کا دل جو ہے وہ نو بنو واردات سے جو ہے وہ آری ہے. یعنی کہ دل وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جو عشق اور انٹویشن جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے, اور وہ واردات جو انٹویٹو آپ کے اوپر ہوتی وہ آپ کے اندر وہ ہے ہی نہیں, حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ عشق سے ہی آ رہی ہیں. حاصل اشرا کس نہ دید نہ گیرد باد و جو, اور وہ جو حاصل کر رہے ہیں واٹ ایور جو تھنک جو اپنے اندر بڑے کو ترقی کر رہے ہیں اس میں ان کی جو ہے وہ دو جو کہنے جو کے دانوں کے برابر ان کی ویلیو نہیں ہے. روزگار شندرین دیرین دیر ساکن و یخ بستے بی ذوق سیر, تو ان کے جو دن گزر رہے ہیں اس پرانی اس بوڑھی دنیا کے اندر وہ سٹیگنیٹڈ ہیں, اور ان کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کی کوئی جو ہے وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے ان کے اندر. عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ بستہ فطرہ کے لردان فرنگ. کہ اچھا
سید ملایان و نخچیر ملوک، آہو یہ اندیشہ یہ او لنگ و لوک، کہ وہ کیا ہیں، یہ ان کے اندر کیوں ان کی تھاٹ جو ہے وہ منجمد کیوں ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ملا کے قیدی ہیں، ان کے شکار ہیں۔ ملا کا سب سے بڑی ایک جو آپ جو علامہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تھاٹ کو سٹیگنیٹ کرتا ہے، منجمد کرتا ہے، اس کو پھلنے پھولنے کی، اس میں پرواز کی صلاحیت نہیں پیدا کرتا۔ اور نخچیر ملوک، نخچیر شکار ہیں، ملوک ملوکیت کے، بادشاہت کے، فیوڈلزم کے جو ہیں وہ شکار ہیں، جو ہیں آپ کے جو عوام ہیں۔ ہاں ہیں ملوکیت کے بندے تمام۔ اب اس میں آپ وہ دیکھ لیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو یہاں پہ وہ سلطانی اور ملائی کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو آہو یہ اندیشہ یہ وہ لنگ، یعنی کہ جو اس کی فکر کی جو رفتار ہے، آہو کہتے ہیں ہرن کو، تو ہرن از لائک اس کو سب سے تیز بھاگنے والا جانور ہے، یعنی کہ اس کی جو فکر کی جو آگے جو ہے اس کی تیزی ہے وہی انہوں نے روک دی ہے پکڑ کے۔ اور عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ، یعنی کہ اس کا وہ انٹلیکٹ، اس کا دین اور اس کی جو ہے یہ دانش، کانشسنس اور ناموس و ننگ، عزت و آبرو جو ہے وہ گورے کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ان کو اس طرح اپنے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، جس طرح آپ شکار کر کے جو نا اس کو وہ دھاگے کے ساتھ باندھ کے تو ٹانگ لیتے ہیں اسے، اگر کس نے شکار کھیلا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں تاختم بر عالم افکار او بر دریدم پردائے اسرار او، کہ میں نے اپنی جو ہے وہ اس کے دنیا کے اندر جو ہے ان کے عالم افکار کے اندر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو میں نے وہ پھرولا ہے، بر دریدم پردائے اسرار، اور پھر میں نے جا کے ان اسرار کے جو پردے ہیں ان کو میں نے رازوں کو فاش کیا ہے۔ درمیان سینے دل خون کر دام، کہ میں نے اپنے سینے میں دل خون کرنا، یعنی کہ بالکل جس نے کہتا ہے نا یہ ہے جو ہے نا خون جگر سے جو ہے میں نے اس چیز کو اپنے حاصل کیا ہے۔ تا جہان اشرا دگر گون کرتا ہوں، تو پھر جا کے میں نے ان کی اس دنیا کو درم برم کیا ہے، اس کو جو ہے ایکسپوز کر کے کہ کس طرح جو ہے یہ ایک ایسا جہان ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کو جب تک درم برم نہیں کریں گے تو وہ نہیں بدل سکتا۔ وہ کیا یار وہ دو تیر کے ہاں گفتند جہان ماں آیا ب تو می سازد، گفتم کے نمی سازد گفتند کے ور ہم زن۔ تو کارکنان نے یعنی غیب سے مجھے آواز آئی کہ یہ ہم نے جو جہاں تمہارے لیے پیدا کیا ہے یہ تمہارے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہے، تمہیں موافق آتا ہے، تمہیں پسند ہے۔ تو گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پسند۔ چنان است و چنان می بایست، اس طرح ہے لیکن اس طرح ہونا چاہیے۔ تو پھر آگے سے جو ہے پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ گفتند کے برہم زن، تو پھر جاؤ اس کو برہم زدن کر دو جا کے اور اپنا جہاں خود پیدا کرو۔ تو یہ استعداد ہے، یہ جو قوت ہے یہ آپ کو خدا نے دی ہے انسان کو۔ اب یہاں پہ یہ اور 5-7 منٹ کر کے پھر میرے خیال میں 2-3 سٹنگ میں شاید ہو جائے گا یہ۔ اگر اس طرح کرنا ہے یا تو میں آپ کو صرف جو ہے وہ اس کا مفہوم بھی بتا سکتا ہوں، وہ ویسے جلدی ہو جائے گا اگر شعروں کو نہ دیکھیں، شعر اگر نہ پڑھیں۔ واٹ وڈ یو پریفر؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ من بطب اثر خود گفتم دو حرف، میں اپنے اس یہ جو موجودہ زمانہ ہے میں اس کے بارے میں تمہیں 2 باتیں جو ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ کردہ ام بحرین را اندر 2 ظرف، وہ کہتے ہیں یہ میں نے 2 سمندر جو ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں میں نے 2 پیالوں کے اندر جو ہیں میں نے ان کو ڈال دیا ہے، 2 اوشنز کو میں نے 2 پیالوں میں ڈال دیا ہے، سبو دیا ہے، ہاں کوزے میں ان کو ہے وہ بند کر دیا۔ حرف پیچا پیچ و حرف نیش دار۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ زمانہ جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے وقال اقبال کے وہ تصوف کا حامل نہیں ہو سکتا جو
پہلے وقت گزر گیا ہو. تو اس میں وہ دو باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ایک حرف پیچا پیچ جو آپ کی دماغ اور آپ کی عقل کو اپیل کرتی ہیں. تو ادھر جو علامہ جو حرف پیچا پیچ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دونوں کو اپنے اندر سمو دیا ہے, انٹلیکٹ کو بھی اور دل کو بھی. دل یعنی کہ وہ جو کہ آپ کے عشق کے پہلو سے جو آپ کے دل کو جو بات اثر کرتی ہے, یعنی کہ انسان کا وہی ہے نا, عقل ہے, عقل کئی دفعہ ایکسیپٹ کرتی ہے, یہ دل نہیں مانتا. تو دل مان رہا ہوتا ہے تو عقل کہتی ہے نہ کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی دو ذریعوں سے آپ اثر انداز ہو سکے. میں نے دونوں میں جو ہے یہ بات جو ہے ان کو سمندر کو کوزوں میں سمو دیا ہے. اور حرف پیچا پیچ آپ یہ سمجھے کہ وہ ان کے علامہ کے پروز ہیں, یعنی کہ یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی, کہ آپ نوجوانوں کو عقلی ریزننگ بھی چاہیے ٹو ایکسیپٹ یور ریلیجن اور ریلیجس بلیفس. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اینڈ دیٹ جب آپ کو وہ نہیں ملتی تو پھر آپ سے وہ بدظنی ہوتی ہے. اینڈ وہ پھر ہم جو ہے وہ قرآن کو اٹھا کے پھر ادھر رکھ دیتے ہیں. جب مر رہا ہو تو پھر سورہ یاسین پڑھ لی, پیدا ہوا تو اذان دے دی, اس کے بعد کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا اس طریقے سے. اور دوسرا جو ہے نیش دار کا مطلب ہے وہ بات جو دل کو افیکٹ کرتی, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پروز کے اندر اور اپنی شاعری جو ہے وہ میں نے دونوں طریقے سے آج کے نوجوان کو جو ہے میں نے اس کو نشانہ بنایا ہے, اس کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے. تا کنم عقل و دل مردان شکار, تاکہ میں جو ہے اس قوم کے نوجوانوں کو ان کی عقل کو بھی میں جو ہے وہ تسکین پہنچاؤں اور ان کے دل کو بھی, یعنی کہ جو ہے ان کو اس ذریعے سے بھی ان کے اوپر اثر انداز ہو. حرف تہداری با انداز فرنگ نالہ مستانئی از تار چنگ, یعنی کہ حرف تہدار کون سے, جس میں حکمت اور فلسفہ جو ہے, جس طرح انگریز نے ویسٹ نے اپنی بات جو بیان کی ہے میں نے وہ طریقہ بھی اڈاپٹ کیا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ نالہ مستانہ یہ بھی اسی کا آپ وہ سمجھے ہم معنی ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل این از ذکر و اصل آن ز فکر, کہ یہ جو حرف تہدار ہے یا یہ جو حرف نیش دار ہے اس کی اصل کیا ہے, وہ ذکر سے. ذکر کا جو ہے وہ مطلب آبویسلی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور جو ہے جس طرح وہ قرآن میں ہے کہ میرے ذکر سے تمہارے دلوں کے اندر اطمینان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ہاں بالکل. سو وہ دیکھیں, اور وہ جو ہے اس کی جو دل کی بنیاد ہے وہ ذکر سے وہ حاصل وہ ہوگی, اور دوسری کی جو ہے وہ فکر عقل کے ذریعے جو ہے, یعنی کہ ذکر دل اور عقل دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اے توبہ دا وارث ان فکر و ذکر, اللہ تعالیٰ تجھ کو فکر بھی عطا کرے اور ذکر بھی عطا کرے. یعنی کہ انٹلیکٹ اینڈ اسپرچویلٹی دے گو سائڈ بائی سائڈ, اینڈ یعنی کہ وہ عشق اور عقل کہہ لیں آپ کہ جو ہیں وہ دونوں آپ کو علامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, لیکن عشق جو ہے اس کے تابع آپ کی عقل ہونی چاہیے. کیونکہ عقل اگر وہ کسی مورل پرنسپل کسی اس قسم کی جو ہے سسٹم آف بلیف کے تابع نہیں ہوگی تو پھر وہ وہی کرے گی یہ جو اس وقت یہودی کر رہے ہیں وہاں پہ فلسطین کے ساتھ, اور پورا ویسٹ کروا رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ آپ کے خیال میں یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. دنیا کی جتنی بھی آپ کی جو ہیں وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز اور پتہ نہیں کہاں کے جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں یہ ان کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ انسانیت کے ساتھ جو ہوتا دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہ مطلب کہ ایکسپوز تو ہو گئے ہیں, لیکن وہ دیکھیں ایٹ واٹ کاسٹ, کتنے جو ہزاروں لوگوں نے مار دیے ہیں. آپ جویم از دو بہر اصل منست, کہ میں ایک وہ ندی ہوں, علامہ جو کہہ رہے ہیں
کہ وہ ایک چھوٹی سی ندی ہوں، لیکن میری اصل جو ہے وہ ذکر سے بھی ہے اور فکر سے بھی ہے۔ فصل من فصل است و ہم وصل من است، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے باہمی تعلق پیدا کر کے بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور ان سے الگ الگ بھی میں مستفید ہوا ہوں، اور وہی میں چیز آپ تک جو ہے وہ پاس آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تا مزاج عصر من دیگر فتا تب من ہنگامہ دیگر نہاد، کیونکہ جو اس زمانے کا جو مزاج ہے وہ زیادہ لاجک کی طرف جو ہے وہ اس کا طرف عمل پیرا ہے، زیادہ اس کو مانتا ہے زیادہ، تو جو ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ پیدا ہوا، تو اس لیے میری طبیعت میں بھی ایک اور طریقے سے یعنی کہ ہنگامہ پیدا، یعنی کہ میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی وہی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان دونوں کو امتزاج کو آپ کو جو ہے ان کو ساتھ رکھنے کی اور آپ کو ٹیچ کرنے کی جو ہے میں وہ کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ کیونکہ آپ کے نوجوانوں کی جو حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان تشن لب خالی ایاغ، یا نوجوانوں کے اندر ان کے ہونٹ جو ہیں وہ پیاسے ہیں لیکن ان کے پیالے جو ہیں وہ خالی ہیں، ان کو یہ علم دینے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ شست روح تاریک جان روشن دماغ، چہرے تو ان کے دھلے ہوئے ہیں لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ تاریک ہیں، they are blind, they are dark, they are not enlightened، اور دماغ بھی ان کے روشن ہیں، عقل مند ہیں، یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آپ بے وقوف ہیں۔ اور کیا ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں، کم نگاہ و بے یقین و نا امید، دے آر شارٹ سائٹڈ، ویژن ہی نہیں ہے ان کے اندر، اور بے یقین ہے بالکل، ان کو یقین جو ہے اس میں اب آپ دونوں ہی لے لیں، خدا پہ بھی یقین نہیں، اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، اور نا امید ہیں، اور نا امیدی جو ہے ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ تو قوم پہ کہ ہمارے نوجوانوں پہ آپ پہ نا امیدی نہیں چھائی ہوئی؟ کون آپ میں سے ڈینائی کرے گا کہ آپ جو ہیں کوئی جو ملک کے حالات دیکھتے ہیں، جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، آپ کو نا امیدی نظر نہیں آتی؟ کوئی ہے آپ میں سے وہ کہنے والا مجھے میں سے بحث کرے، ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے کہ میں نا امید نہیں ہوں؟ میرے میں بھی آتی ہے نا امیدی دیکھ کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کم نگاہ و بی یقین و نا امید، چشم شان اندر جہازی جہان چیزی نہ دی، تو ان کی جو ہے وہ آنکھیں ایسی ہیں جس طرح انہوں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ شارٹ سائٹڈ ہوگا تو پھر آبویسلی اس نے دیکھنا کیا، اس نے ناک کی زیادہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کیا ہے، ناکسان منکر ز خود مومن بغیر، یہ ایسے ناقص قسم کے جو جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے بے حیثیت یہ نوجوان ہیں جو کہ اپنے منکر ہیں، اپنی کیپیبلٹیز کے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات کو نہیں مانتے، سیلف ڈینائل کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بس گورا ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، بس مجھے گورے کو بس اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دے دیا اس کو، وہ جو مطلب کہ ہم خود وائٹ سپریمسی کو جو ہے ہم پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اب سیلف ڈینائل میں ہیں اور مومن بغیر غیر کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ خشت بند از خاک شان معمار دیر، اور جب آپ کا وہ یہ حالت ہوگی یا آپ کی اپنی کوئی خود کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو خشت کہتے ہیں اینٹ کو، تو پھر آپ کی حیثیت ایک ایسی اینٹ کی مانند ہے جس کو اٹھا کر کوئی اپنی عمارت میں اس کو لگائے گا، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ غیر استعمال کرے گا اپنے مقصد کے لیے، یہ کہنا ہے، اور جو ہے وہ مطلب کہ پھر آپ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے تو بالکل ہی آپ بیکار ہو گئے۔ اینڈ اس لحاظ سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جتنی یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اس میں آپ وہ پیسے تو بنا لیں، لیکن آپ ان کی ٹیکنالوجی سے کرتے ہیں، ان سے آپ وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ بنانی چاہیے تھیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ ان کا پروڈکٹ وہاں سے منگوا کر جی امپورٹڈ کاٹن کی بنی ہوئی ہے، امپورٹڈ یہ نائلون استعمال، اسی کو آپ پھر بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں۔
یعنی کہ وہ آپ سے سستی چیز آپ سے بنوا کر آپ کو مشین بھی دے کر وہ لے کر تو وہ خود جا کے اپنے جو ہے وہاں پر بائرز کو بیچتے ہیں، اور وہ منافع جو ہے آپ کا وہاں پر آپ وہ دیکھیں کہ اگر آپ سے یہاں پہ کوئی $10 میں چیز آپ کو اسے ریٹیل کر رہے ہیں یا $20 کے اندر، وہاں پہ 150 میں بیچ رہے ہیں. تو کین یو ایون ریئلائز دا ڈفرنس کہ آپ کی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ استعمال ہو رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ مکتب از مقصود خویش آگاہ نہیں، کہ جو آپ کی جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کالجز جو ہیں، وہ اپنے مقصد سے آگاہ ہی نہیں ہیں. تاب جذب اندرون اشرا نہیں، کیونکہ اپنے مقصد سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو آپ کے جو ہیں وہ اندرون کے اندر آپ کی صلاحیتوں بروئے کار لانے کی جو ہے وہ بصیرت ہی نہیں ہے ان کے اندر. لیکن جس طرح پیچھے انہوں نے کہا کہ سارے علم و فن وغیرہ یہ تو سارے پیسے بنانے کے چکروں میں ہیں، اور جو ہے وہ پھر جب پیسے بنیں گے تو پھر آپ کو ایسی تعلیم یا ایسے افکار جو ہے وہ کیوں سکھائیں گے. خشترا معمار ماں کجمی نہد خوئے بت بائے بچہ یہ شاہین دہد، کہ جو ہماری اینٹ ہے وہ ہمارا جو ہمارے یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ یہ ایک شعر مس ہو گیا بیچ میں سے، کہ نور فطرت را ز جان ہا پاک شست یک گلے رانا ز شاخ او نارست. یعنی کہ انہوں نے کیونکہ جذب اندرون سے ان کو آگاہی ہے ہی نہیں، وہ آپ میں وہ مقصدیت وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے جو نور فطرت جو ہے انسان کے اندر وہ انہوں نے آپ کی روح کو اس میں سے نکال ہی دیا ہے، آپ کی فطرت کو کل کر دیا، اس نے آپ کی صلاحیتوں کو کل کر دیا ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے. اور ایک بھی گلے رانا یعنی کہ ایک بھی مرد حق جو ہے وہ آپ کی کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے آج تک پیدا نہیں کر سکی. خشترا معمار ماں کجمی نہد، تو ہماری اینٹ جو کو ہے اگر ہمارے کو تعمیر کرنے والا آپ کی بنیاد جو ہے اگر وہی غلط رکھ دے، جس طرح آپ ایک اینٹ کی بنیاد کی بیسس کے اوپر دیوار کھڑی ہوتی نا، تو اگر وہ اینٹ ہی ٹیڑھی لگے تو ساری دیوار ٹیڑھی بنے گی. بنیاد اگر ٹیڑھی بن جائے تو اوپر جو بھی اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوگی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی. اور خوئے بت بائے بچہ یہ شاہین دہد، اور وہ جو ہے مطلب آپ وہ جن کو جو کہ شاہین ہونے بننے چاہیے تھے، آپ میں وہ بلند کی جو پرازی جو ہے اور وہ ہائر آئیڈیلز، ہائر گولز اینڈ ہائر اچیومنٹس ان لائف جو آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے تھی، وہ انہوں نے آپ کو شاہین کی جگہ آپ کو ایک بطخ کا بچہ بنا دیا. انہوں نے بطخ کا بچہ کیا ہے، وہ پٹ 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 کر کے تو پانی پر ہی پھرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں. شاہی بچوں کو شاہی کو درس دے رہے ہیں، شاہی بچوں کو سبق دے رہے ہیں خاک بازی کا، تو وہ آپ کو خاک بازی کا دے رہے ہیں. یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ شعر ہے ان کا، شیخ سعدی کا، یہ ایران کے بہت بڑے شاعر تھے. وہ کہتے ہیں خشت اول چن نہد معمار کج، کہ جب وہ معمار ہے، معمار یعنی کہ وہ جو یہ کیا ہوتا ہے یار، ہم اس کو کیا کہتے ہیں اسے، نہیں آرکیٹیکٹ یا ہاں انجینئر یا آپ کا جو بھی ایک جو مستری جو ہوتے ہیں میسنس، وہ اگر آپ کی جو ہے وہ پہلی اینٹ جو ہے وہ اگر وہ ٹیڑھی رکھ دے تو تا سریا می رود دیوار کا، تو پھر وہ سریا یعنی کہ جو بلند ترین ستارہ ہے اس تک بھی آپ دیوار بنا دیں گے، وہ ٹیڑھی ہی بنے گی، وہ ٹھیک نہیں پھر کبھی ہو سکتی. اب وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور انسٹیٹیوشنز کو جو آپ کو دے رہے، علم تا سوزی نہ گیرد از حیات، کہ جو علم جو ہے جو کہ زندگی کی تپش جو ہے وہ حاصل نہ کرے یا آپ کے اندر نہ ڈالے. آپ کے اندر جو چیز نوجوانوں میں ہے یا زیادہ تر آپ عالم اسلام ہی دیکھ لیں کہ وہ سٹرگل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر چیز آسانی اور آسانی اور آسانی کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ ہر چیز آسانی کی طرف ہی آپ وہ لے کے جائیں گے تو آسانی میں تو آپ کی کوئی صلاحیت جو ہے وہ بروئے کار آ ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے.
کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں آرام سے تو یو ڈو ناٹ نو واٹ از یور ایک ہڈن پوٹینشیل ان سائڈ یو. تو اسی وقت اگر آپ وہ کسی ایمرجنسی سچویشن سے دو چار ہوں گے, اس وقت آپ کے جو کوئی صحیح فیصلے ہوں گے, کوئی صحیح ایسی صلاحیت نکل کر باہر آئے گی جس کو آپ کو بھی اندازہ نہیں ہونا. بٹ وہ تب تک باہر نہیں آ سکتی جب تک آپ مشکلات سے ان کو اوور کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش وہ نہیں کریں گے, وہ ایبلٹی ٹو اسٹرگل پیدا نہیں کریں گے. سو علم تا سوزی نہ گیرد از حیات, دل نہ گیرد لذتی از واردات. تو تب بھی جو ہے جو دل جو ہے اس کے اوپر وہ واردات آ ہی نہیں سکتی, یعنی کہ وہ کیفیات جو ہیں وہ عشق کی, پیشن کی, وہ ڈرائیو کی جو ہے وہ آپ میں نہیں آ سکتی وہ. سو وہ کہتے ہیں کہ علم جز شر مقامات تونیس, کو علم جو ہے وہ سوائے اس کے ان کو وہ آپ کے مقامات کی, آپ کے اسٹیشنز کی, آپ کے مرتبے کی جو ہے آپ جو آگے بڑھتے ہیں وہ اس کی ایک شرح ہے, وہ آپ کی کیپبلٹیز کو جو ہے وہ نکالنے میں اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. علم جز تفسیر آیات تونیست, تو علم جو ہے سوائے اس کے کہ تفسیر ہے آپ کے آیات کی, یعنی آپ کی آیت کہتے ہیں نشانی کو. تو علم کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ ہی کی صلاحیتیں علم سے ہی بھی نکلتی ہیں نا. وہ علم ہوگا کسی چیز کا تو آپ وہ ریسرچ کرنے کی کیپیبلٹی ہوگی, وہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آئے گا, ریسرچ ہوگی, پھر اس ریسرچ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے, اس کے لیے تگ و دو کریں گے, اینڈ ہاں سر صلاحیت ہوگی. سو سوختن می باید اندر نارے حس تابدانی نقرۂ خود را زمس. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سوختن جلنا چاہیے اپنی حس کی آگ کے اندر. یہ دیکھیں نا, یہ حس کیا ہے, یہ آپ کی حصیں جو ہے نا یہ از لائک 5 حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں, سونگنا, بولنا, دیکھنا, ہاں ہاں سننا, اور نالج جو ہے آپ کو ان سے ہی ملتی. یہی 5 سورسز ہیں. اس کو چاہے ایکسپیریمنٹ کی فارم میں لے آئیں یا سائنٹیفک فارم میں اس طرح کر لیں, اس طرح کریں, لیکن سورسز آپ کی وہ یہی ہیں. تو یعنی کہ اپنی کیپبلٹی جو ہے نا, علم کو آپ کو یہ صلاحیت دینی چاہیے کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ یہ چیز ریئلائز کر سکیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک یو آر کے اندر وہ سونا بننے کا حصہ کتنا ہے, اور مس کہتے ہیں تانبے کو, پیتل کو. یعنی کہ آپ اپنی کیپبلٹی جو ہے وہ اسیس آپ کو وہ کرواتا ہے, علم کو کروانا چاہیے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں. سو اب یہ بات کرتے ہیں کہ علم حق اول حواس آخر حضور, کہ علم حق, خدا کا علم جو ہے, حق کا جو علم ہے وہ سب سے پہلے کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے, بنانے والا ہے, اور ایک نظام چلا رہا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے. تو وہ سے جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ آپ کے اندر وہ جو ہے وہ آپ کو خدا کے حضور, یعنی کہ اس کے وہ کانشسنس جو ہے, گاڈ کانشسنس آپ کو کریٹ کرتا ہے. اور انسان جب ادھر سے بڑھتا ہے آگے تو آخر او مینا گنجد در شعور, کہ اس کی جو آخر ہے, جو انسان کو جو ہے جس آخر میں جو لیول اچیو کر سکتا ہے, وہ ہمارے شعور میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ انسان حاصل کر سکتا ہے. اس میں آپ وہ دیکھیں کہ علم جو ہے یا عقل کی جب بات ہوتی ہے تو ادھر ایک بڑا مشہور یہ واقعہ ہے ابو علی سینا کا, جو کہ بہت ایک عالم فاضل جو تھے, اور ابو سعید ابو الخیر جو ایک بہت بڑے صوفی تھے, درویش تھے. تو ان کا آپس میں جو ایک وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, تو وہ ابو علی سینا جو ہیں اس کو سارا بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, یہ ہے حقیقت, اور بیٹا فزک اور سارا کچھ جو ہے. تو وہ ابو سعید ابو الخیر جو کہ وہ مسٹک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں تم جو کہہ رہے ہو وہ تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن تمہارے اور میرے میں فرق اتنا ہے کہ جو تم جانتے ہو میں وہ دیکھتا ہوں.
سو یہ ہے، سو میرے خیال میں اب ادھر ہی ختم کرتے ہیں.